نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورۃ روم کی ایک آیت میں ہم نے پڑھا کہ ظاہر الفساد، فساد پھیل گیا خشکی اور تری میں، کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس۔ یہ آیت تفسیر میں اس میں تو ہم نے بہت جگہ پڑھی، لیکن حالات کی نظر سے دیکھیں تو یہ کہاں اور کب پڑھی جاتی ہے۔ آج کل ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہر صاحب درد کا دل جو ہے وہ پریشان ہے، اور لوگ جو اس پہ رویہ اختیار کرتے ہیں اس پہ دل اور بھی زیادہ پریشان ہے۔ تو آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ جب بھی کوئی کلیمٹی آتی ہے، جب بھی امت مسلمہ کو آزمایا جاتا ہے کسی بھی مشکل میں، آج کی ہے یا کل کی ہے، جس کو نہیں بھی پتا فکر کی ضرورت، بات کی فرق کہیں نہیں پڑتا۔ ہم تو اس وقت صرف یہ بات کرنے لگے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا جب بھی کوئی ایڈورس حالات آتے، جب بھی کوئی ایسا معاملہ سامنے آ جاتا کہ جس کو فیس کرنا مشکل ہوتا۔ تو انشاءاللہ یہ چیز بھی ہمارے لیے ایک لرننگ۔ ریسنٹلی واقعہ ہوا، ہر بندہ اس پہ دکھ محسوس کرے گا، کوئی خوش نہیں ہوگا، اور اس چیز کو محسوس کر کر وہ اپنے آپ کو اس چیز پہ لاتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کیسے روک سکیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دو میں ٹی وی پہ کے آگے بیٹھنا، پورا دن خبریں سننا، پھر کمنٹس، پھر ڈسکشنز، اور پھر ایسی دل پھاڑنے والی نظمیں لکھ کر آگے بھیجنا، ایسی لگتا ہے کہ زخموں کو کریدنے والی بات ہے۔ یہ درست چیز نہیں۔ کافی ٹیبلز کے پر آپ کہہ لیں یا بس سٹینڈز پہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ہر جگہ یہی باتیں کر دی جائیں کہ ایسے وقت میں انسان کیا کرے۔ تو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ایسے وقتوں میں ہم کیا کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے اور اس کی طرف ہم جانے والے ہیں، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کیا تھی کہ جب بھی کوئی دکھ کی خبر آتی، اذا حزب امرہ، جب کوئی معاملہ مشکل ہوتا تو آپ نماز کی طرف بھاگتے تھے، نفل پڑھے، عبادت میں کثرت کریں۔ پھر تیسری چیز کیا ہے کہ جو فوت ہوئے ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہ واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وازواجا غیرا ازواجہم واعصم من عذاب النار۔ واحد میں کر لیں، جمع میں کر لیں، دعائیں موجود ہیں کتابوں کی صورت میں، کارڈز کی صورت میں۔ پھر اگلی چیز جو اس میں انسان کو سوچنے کی ہے وہ کیا ہے؟ اجتماعی توبہ۔ جب بھی کبھی اجتماعی طور پر مسلمانوں کا اتنا بڑا حرج ہو تو اس میں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا قیامت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ حرج عام نہ ہو جائے۔ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قتل و غارت کری۔ تو یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ اس کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پھر ہم اپنا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں، قیامت کی تیاری بھی کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے اپنے آپ کو ہم تیار کریں کہ اگر ایسے حالات آ جائیں تو ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکیں۔ پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ تکلیف کے وقت میں، دکھ کے وقت میں دوسروں سے ذکر اور اذکار کرنے اور رونے رلانے کی بجائے ذکر کریں۔ فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خوب جان لو کہ دلوں کو اللہ کی یاد سے ہی سکون ملتا ہے۔ کیا ہم ایسے حالات میں مزید بے سکون ہو کر اور ایسی اگریسو باتیں کر کر لوگوں کو پریشان کر کے خود خوش ہو سکتے ہیں؟ سکون چاہتے ہیں نا، خوشی چاہتے ہیں، ذکر کیجئے، اذکار کیجئے، کثرت سے قرآن پڑھیں، اللہ کے آگے روئیں، اللہ کے خوف سے رونا، اپنے ذاتی گناہوں کو ذہن میں رکھ کے توبہ کریں۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی کسی مشکل میں کسی کو دیکھے تو یہ دعا مانگ لے کہ الحمدللہ الذی، آپ سب بھی میں سے دہرا لیں، اور آپ اس وقت دہراتے کا ذہن میں کیا رکھیے؟ ایک تو وہ جانیں جو چلی گئی،
وہ مائیں جن کے بچے دنیا سے چلے گئے، وہ بہنیں جن کے شوہر یا بھائی چلے گئے، ان سب کو اللہ نے جس مشکل میں ڈالا ہے، اپنے آپ کو اس رشتے میں رکھ کے اپنے بھائیوں بہنوں اور اولادوں کے لیے ہم بھی دعا کر سکتے ہیں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو عافیت دی اس تکلیف سے جس میں اس نے کو مبتلا کیا، اور مجھے اپنی مخلوق میں سے سب پر ہی فضیلت عطا کی. دیکھا جائے تو اس میں دوسروں سے خود کو اوپر رکھ کر اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی آ رہا ہے، اور اس کے اندر دوسروں کے اوپر جو پکڑ آئی اس سے بچنے کی بھی بات ہے. تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدے کریں کہ ہم ایسی نافرمانیاں نہیں کریں گے کہ جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ ہماری کسی بھی طرح سے پکڑ کرے اور ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ جس کی سزا میں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کرے. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ اللہ کے نبی سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ جب فتنے اٹھتے ہیں تو تم اپنی عبادت کے وقت کو بڑھا دو. عبادت کے اندر جو وقت گزرتا ہے نا، وہ شیطان سے دوری کا ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک حدیث بہت ہی خوبصورت ہے، آپ کو سنا دیتی ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے 2948 نمبر کی. آپ نے فرمایا کہ حرج کے وقت میں اللہ کی عبادت کرنا ایسے ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا. سبحان اللہ. ہم میں سے کسی کو موقع نہیں ملا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کا، لیکن ایسے دکھ کے وقت اس قابل کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کے اوپر نظر رکھے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لا کر اس طرح سے رکھے کہ جو تکلیف آج کسی پر آئی ہے کل وہ میرے اوپر نہ آ جائے. اور اس طرح کی چیزوں کو اپنے اوپر لا کر جب ہم اللہ کے ہاں سچی اور پکی توبہ کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ مائیں جن کے بچے کسی تکلیف میں ڈالے گئے، ہم ان کا اگر کوئی نمبر پاتے ہیں کسی بھی جگہ سے تو ہم ان کو اس طرح کے کارڈز یا دعاؤں کی باکس بھیج سکتے ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد ان کو بھی صبر ہے. کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ جس نے تسلی دی، جس کو آپ تیمارداری کہہ لیجیے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کو پھر اس کا بہترین اجر بھی دیتا ہے. مومن جو ہوتا ہے نا خیر خواہ ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں کہ یہ کون ہے، یہ سوچیں کہ یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے. بظاہر جو حالات دکھتے ہیں نا وہ حقیقت نہیں ہوتے. یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی مزید کوششیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ غیروں کی آپ کہہ لیجئے کہ سازشیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا ایمان کس چیز پر ہے کہ اللہ کی ذات ان کو روک سکتی ہے نا. یہ کیوں نہیں روکا؟ یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے. میں اپنے آپ کو اس چیز پہ رکھوں گی کہ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی کہ جس کی وجہ سے شیطان مزید خوش ہو. پھر آپ دیکھیے ان باتوں کو زیادہ ڈسکس نہ کریں. مجھے انتہائی دکھ ہوا، اور بڑے سمجھدار لوگوں کی طرف سے بھی ایسی پوئمز آئیں کہ جس میں بچے ماؤں کو کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے نہیں، ہمیں تیار کر دو. آپ مجھے سچ بتائیں، یہ پوئم پڑھ کے وہ مائیں جن کے نہیں آئے وہ تو میرے حالے مری جائیں گی، اور جن کے آئے ہیں ان کو فکر کس کی پڑ جائے گی؟ اپنے بچوں کی پڑ جائے گی. ہم ایسے وقتوں میں نصیحت کی غذا لینے کی بجائے اس کو بھی ایک قسم کا فکشن بنا دیتے ہیں. میں نے کوئی اخبار نہیں پڑھی، کچھ نہیں پڑھا، صرف چند میسیجز جو ادھر ادھر سے نیٹ کے تھرو آتے ہیں اسی سے اندازہ ہو گیا کہ ہمارے اپنے ملکوں میں اس وقت اخباروں میں کیا ہو رہا ہوگا، فیس بکس پہ کیا ہوگا. لوگوں کا مزاج جب وہ سمجھ میں آنے لگتا ہے تو اس موقع کو ہدایت کا موقع بنائیں اور ان کے لیے دعا کریں. میں نے دیکھا کہ کسی نے بد دعا دی کہ اللہ ایسے لوگوں کو غارت کرے جنہوں نے یہ کچھ کیا، اور کسی نے کہا کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ جیتے جیتے لوگوں کی ہدایت کی دعا کرتے تھے.
جو پھر دنیا میں پیچھے ہو گیا اس کے لیے پھر اس کو پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے. تو بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں میں کسی کو نہ ڈالے. اور ہمارا حصہ اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا سے بغیر کتاب پڑھے چلے گئے اور چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تک اس کتاب کو عام کرنے والا بنا دے. زندگی میں آپ دیکھیے بچے چلے گئے، آپ اس میں خیر ڈھونڈیں. ایک اور چیز بھی نوٹ کریں کہ اس شر میں خیر ڈھونڈیے. خیر کس طرح سے آپ ڈھونڈیں گے کہ بچے چھوٹے بچپن میں چلے گئے، بڑے ہو کے ہو سکتا ہے یہ کوئی خرابی پیدا کرتے. سورہ کہف کا وہ واقعہ یاد کر لیجئے جس میں حضرت خضر نے اس بچے کو مار دیا. بعد میں اللہ نے حکمت اس کی بتا دی کہ ماں باپ نیک تھے، یہ بچہ بڑے ہو کے کچھ بھی کر سکتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ اللہ نہ کرے کہ ان میں سے کوئی بچہ ایسا تھا، کیونکہ نہ تو آج ہمارے پاس کوئی ریسورس ہے، نہ وحی کی چیز ہے، وہ تو وحی کی باتیں ہیں نا. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. پھر اس میں ایک اور خیر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اور بہت یعنی تلخ بات ہے اب جو ہم سننے والے ہیں. انہی بچوں کا نام لے لے کر ہم بعض دفعہ دین سے رکتے ہیں نا، نمازیں نہیں پڑھتے، قضا کرتے ہیں، سکولز میں نہیں آتے، قرآن نہیں سیکھنے آتے. کیا سوچ کے کہ بچے بچے بچے. میں سوچ رہی تھی کہ عموماً ایک گھر کے بچے ایک ہی اسکول میں جاتے ہیں نا، ہمارے کلچر میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو جس گھر میں بچے گئے ہیں وہ ہو سکتا ہے ایک ماں کا ایک سے زیادہ بھی گیا ہو. میں نے کوئی خبر پڑھی نہیں، اگر آپ نے پڑھی ہوں گی تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اب جس ماں کے 2-3 بچے تھے سارے اس میں چلے گئے، فارغ ہو گئی نا. شاید جو فارغ ہونا اس کو قرآن سے جوڑ دے. جب ایسا جھٹکا لگتا ہے نا، ایسی کوئی چوٹ پڑتی ہے تو ایسے وقت میں انسان پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف آتا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. پھر تمہارے دل اس سے بھی سخت ہو گئے کہ گویا کہ وہ پتھروں جیسے دل ہو گئے. تو خیر ڈھونڈیں. کچھ عرصے کے بعد اگر آپ جا سکیں، جو بھی لوگ، ہم تو یہاں باہر رہ کے ہم نہیں کر سکتے. الحمدللہ پاکستان میں بہت سارے صاحب درد لوگ ہوں گے کہ جو یہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ جائیں، ان تک میسج کنوے کریں، ان کو کوئی اس طرح کی موٹیویشن دیں کہ اس وقت وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اس طرح سے جڑنے لگ جائیں کہ جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کو سکون ملے. اور آپ کے ذہن میں کوئی چیز اس کے بعد، یعنی یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ وقت میرے پر بھی تو آ سکتا تھا نا. جی حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کے غضب اور غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. ہو سکتا ہے جس کو ہم بہت برا کہتے ہیں، جس کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، ہم کسی طرح سے وہاں پہنچے ہی نہیں. ہم نہیں سے مرادی کہ مسلمان ہی کہہ سکتے ہیں نا. آخر ایک بندہ اتنا سخت دل کیسے ہو سکتا ہے کہ معصوم بچوں کو قتل کر دے؟ آپ یہ سوچیں. کسی بڑے کو مارنا آسان ہے، چھوٹوں کو مارنا بہت مشکل ہے. معصوم بچے جو ویسے ہی سب کو اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ ان کو کون مارتا ہے؟ جو انسان نہیں رہتے، درندگی ہے نا. اور درندگی کب آتی ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. یہود کے لیے اللہ نے اگر یہ بات کہی تھی نا کہ تم اتنی بڑی بڑی نشانیاں، یہ مردوں کو زندہ ہوتا دیکھ کر بھی نہیں پلٹ سکے، تو آج اللہ کی ہم نے کتنی نشانیاں دیکھی ہوئی ہیں. قرآن کی آیتوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے؟ عبرت کی بات ہے، ہمارے اپنے لیے عبرت ہے. دیکھیے جب مسلمان نام کا ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نہیں کہتے یہ مسلمان ہوں کہ کافر ہوں، اللہ نوز دی بیسٹ. جن کا سوال ہے کہ جو لوگ آج ان کی برائیاں کر رہے ہیں اور ان کو بددعائیں دے رہے ہیں تو کیا ان کی غیبت ہے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے فاسق. فاسق کی غیبت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ اپنا آپ خود ہی دکھا دیتے ہیں نا. ایک موقع پہ حضرت عائشہ نے ایک چور کو گالی برا کہا تو آپ نے کہا اس کو بوجھ کیوں ہلکا کرتی ہو؟ تو ہدایت کی دعا کریں تو ہو سکتا ہے اس دکھے دل سے جب ان کی ہدایت کی دعا مانگے تو اللہ قبول کر لے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ افراد کے گناہوں سے تو فطرت اغماز کر لیتی ہے، لیکن امت کے گناہوں کو پھر پکڑ لیتی ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جو بچے ابھی بھی زخمی ہیں ان کے لیے بلڈ کا انتظام کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح سے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی جو باتیں باہر آ رہی ہیں اور اس سے کوئی ایسا معاملہ ڈھونڈیے کہ ان کے لیے ہم کوئی ایسا معاملہ کر سکیں کہ جو ان کو پریکٹیکلی فائدہ بھی دے. بعض دفعہ ایک دکھ کے بعد دوسری چیز بھی آنے لگتی ہے. یہ آن لائن پہ کچھ کہہ رہی ہیں کہ اسلام اور قرآن کی طرف آنے کی بجائے نیشنلزم ابھارا جا رہا ہے، بچوں کو ایسی پکچرز دکھا کر وائلنس پیدا کیا جا رہا ہے. ایک ٹپ انہوں نے لکھی ہے کہ فیملیز جو افیکٹ ہو گئی ہیں ابھی، جب تک یہ معاملہ نیوز میں ہے، سارے جا کر ملتے ہیں ان سے،
ہم ٹیمپریری نہیں ان فیملیز سے پرماننٹ کنیکشنز جوڑیں، یعنی مین کے یہ 4 دن کا جوش اور جذبہ نہیں، بلکہ ان کو بعد میں بھی جا کر اس چیز کے اوپر یعنی کوئی نہ کوئی فائدہ دیا جا سکتا ہے۔ بچوں کے نام سے لوگ رکتے ہیں قرآن سے۔ سوچنے کی بات ہے کہ پھر اب یعنی بچوں کے نام پہ ہم کیا کریں۔ اللہ نہ کرے کیا کوئی یہ چاہتا ہے کہ بچے چلے جائیں تو پھر ہم اللہ کے پاس آئیں۔ مجھے تو اس میں یہی سمجھ آتا ہے کہ آپ تو اپنے بچوں کو لے کے اور نیکیوں کی طرف بھاگیں، کیا پتا کسی وقت بھی کسی کے جانے کا وقت آ جائے۔ یہ لکھ رہی ہیں کہ بچوں کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ مریں گے تو جنت میں جائیں گے اور یہ شہید ہوں گے، تو وہ یہ ایک رانگ بلیف پھیلائے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم سچی تعلیم عام کریں تو اس طرح کی خودکشی اور سوسائڈ سے اس کو نہیں۔ پھر ایک یہ کس نے لکھا ہے کہ روز ہزاروں لوگ مر رہے ہیں ڈرون حملوں میں، اور ادھر بھی تو کتنے مرتے ہیں، کیسے جاتے ہیں۔ تو یہاں ایک واقعہ اس طرح کا ہوا ہے کہ جس سے ہم سب ٹچ ہی ہو رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اوورآل پوری دنیا کے اندر آج کیا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہمارے کرتوت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ جی یہ کہتی کیا سب سے اچھی عمر ہے کہ بچوں کے ساتھ موت کے بارے میں ڈسکس کر سکے۔ دیکھیے موت تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہے، بچوں کو موت کا ڈر نہیں دینا چاہیے، موت کی تیاری دینی چاہیے۔ یہ بھی آج کے دور میں ہو گیا، جینے کی اتنی فکر کرتے ہیں کہ جانے کی فکر ہی نہیں کرتے۔ تو بچوں کو موت کا بالکل ڈر نہیں ہوتا، اور نہ یہ جانا چاہیے کہ یہ کفن دیکھ لیں گے وہ ہوگا۔ اچھے طریقے سے ان کی ایج کے ساتھ ساتھ ہی اس احساس کو گرو اپ کریں، اور اس طرح کا کوئی فیئر نہ رکھیں گے ان کو پتہ لگا تو پتہ نہیں کس ٹراما میں چلے جائیں گے۔ نیچرل ہے، جیسے جسم کی باقی ضروریات ہے، زندگی کے باقی معاملات ہیں، تو زندگی کے ساتھ ساتھ ان کو موت کے کریں۔ کیونکہ دیکھیں مجاہد مائیں جو ہوتی تھیں وہ تو اپنے بچوں کو پہلے موت سکھاتی تھی، پھر زندگی سکھاتی تھی، پھر کہتی تھی جاؤ جہاد میں اور اس زندگی کے لیے جاؤ، رائٹ؟ تو بچوں کے ساتھ موت کا معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ ٹیچ دیم دیٹ ڈیتھ از اے ٹرانزیشن، جی کہ ہم یہاں اس دنیا میں بس ایسے ہی ہیں، اصل ہماری زندگی تو آگے ہوگی۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کا رکھے، اور جو بھی ساتھی ان دنوں کو اچھا یوز کریں بہترین طریقے سے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے قرآن سے بہترین خیر لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔